بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز شریف کا مکمل نام محمد شہباز شریف شہباز شریف نے شہباز پیدائش 23 ستمبر 1951 لاہور پاکستان پاکستانی تاجر سیاستدان اور وزیر اعظم۔ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1980 کی دہائی کے آخر میں اس وقت کیا جب ان کے بڑے بھائی نواز شریف پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ 1985 سے 90 کے طور پر نمایاں ہوئے۔ نواز شریف نے بعد میں مسلسل 3 مدتوں 1990 سے 93 1997 سے 98 اور 2013 سے 17 وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں، جس کے نتیجے میں شہباز شریف کے اپنے قد میں اضافہ ہوا۔ شہباز شریف صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ 2013 سے 18 بنے اور سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کو عہدے پر فائز ہونے سے نااہل قرار دینے کے بعد 2017 میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز پرائم منسٹر این پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ ابتدائی زندگی، تعلیم اور ذاتی زندگی۔ شہباز شریف برصغیر پاک و ہند کی 1947 کی تقسیم کے دوران امرتسر اب ریاست پنجاب ہندوستان میں سے لاہور اب صوبہ پنجاب پاکستان میں منتقل ہونے کے 4 سال بعد 1951 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد محمد شریف نے شہر سے باہر سٹیل کی ایک فیکٹری قائم کی جو 1960 کی دہائی میں اتفاق گروپ کے نام سے مشہور صنعتی جماعت کا حصہ بن گئی۔ شہباز شریف نے 1970 کی دہائی کے اوائل میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری مکمل کرنے سے پہلے سینٹ انتھونی ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے گریجویشن کے فوراً بعد اتفاق گروپ جوائن کیا، لیکن پریس ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے 1972 میں کمپنی کو قومی آنے کے بعد شریف خاندان کو حق رائے دہی سے محروم کر دیا گیا اور ان کی سیاسی شمولیت پر زور دیا۔ 1977 میں فوجی طاقتور محمد ضیاء الحق کے اقتدار میں آنے کے بعد کمپنی شریف خاندان کو واپس کر دی گئی۔ شریف، جنہوں نے اس طرح کاروباری تجربہ اور سیاسی ذہانت دونوں حاصل کی، 1 سال کے لیے لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر منتخب ہوئے، اور سنت 1985 میں شریف کے سیاست میں داخلے نے انہیں اپنے خاندان کے سیاسی خاندان کی تشکیل میں کردار ادا کرنے والے 3 بھائیوں میں سے دوسرا بنا دیا۔ ان کے بڑے بھائی نواز شریف 1981 میں صوبہ پنجاب کے وزیر خزانہ بنے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی عباس شریف نے قومی اسمبلی میں مختصر مدت 1993 سے 97 خدمات انجام دی، لیکن دوسری صورت میں 2013 میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرنے سے قبل قومی حیثیت میں خدمات انجام نہیں دیں۔ نواز شریف کے 3 بار وزیر اعظم بننے کے بعد ان کے بڑے بیٹی مریم نواز شریف بھی ایک اعلیٰ سیاسی شخصیت بن گئیں۔ شہباز شریف کی پہلی بیوی نصرت سے 4 بچے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے حمزہ شہباز شریف نے 2018 میں صوبہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی قیادت سنبھالنے سے پہلے 2 مرتبہ قومی اسمبلی 2008 سے 18 میں خدمات انجام دیں اور 2022 میں صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پر مختصر طور پر خدمات انجام دیں۔ 2003 میں شہباز شریف نے تہمینہ سے شادی کی، درانی، جو ان کی دوسری بیوی بنی، جیسا کہ پاکستان میں قانونی طور پر اجازت ہے۔ ابتدائی سیاسی کیریئر۔ 1988 میں شریف نے عام انتخابات کے پہلے سیٹ میں حصہ لیا جو ضیاء الحق کی موت کے بعد ہوئے تھے، جنہوں نے صرف 1985 میں محدود انتخابات ہونے کی اجازت دی تھی۔ وہ اسی سال پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے اور اس کے فوراً بعد انہوں نے 1990 میں قومی اسمبلی کی نشست جیت لی۔ 1993 میں وہ قومی اسمبلی اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی دونوں کے لیے دوبارہ منتخب ہوئے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں اپنی نشست چھوڑ دی اور صوبائی اسمبلی 1993 سے 96 میں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ 1997 میں مسلم لیگ نون ملک بھر میں اقتدار میں آئی اور شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، لیکن ان کا سیاسی عروج مکمل طور پر ہموار نہیں تھا۔ ضیاء الحق کی حکمرانی کے بعد کی دہائی پاکستان کی جمہوریت اور خاص طور پر شریف برادران کے لیے ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ حکومت کی باغ ڈور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور مقبول سابق رہنما ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان آگے پیچھے ہوتی رہی، لیکن جبکہ بھٹو اور نواز شریف ایک دوسرے پر بدعنوانی کے الزامات لگاتے رہے، وہ دونوں مسلسل سویلین حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اقتدار کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ 1988 اور 1996 کے درمیان حکومتوں میں سے ہر ایک فوجی رہنماؤں کے دباؤ کے بعد وقت سے پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔
1997 میں ایک زبردست انتخابی فتح نے نواز شریف کو نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سابقہ سویلین حکومت سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کا موقع دیا بلکہ اپوزیشن کو پتھراؤ کرنے اور بھٹو کو جلاوطنی پر مجبور کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ لیکن کئی عوامل نسلی تناؤ کو جنم دینے سے لے کر 1998 میں پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے تجربات اور 1999 میں کارگل جنگ کے سفارتی نتائج تک نے فوج کے ساتھ اس کے کشیدہ تعلقات کو مزید خراب کیا۔ شہباز شریف کبھی کبھار اپنے بھائی کی انتظامیہ کے کرائسس مینیجر کے طور پر کام کرتے تھے اور فوج اور امریکہ دونوں میں اس کے ایلچی کے طور پر کام کرتے تھے۔ لیکن اکتوبر 1999 میں جب نواز شریف نے اپنی پرواز کو پاکستان میں اترنے سے روک کر جنرل پرویز مشرف کو فوج کے سربراہ کے طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی تو مشرف نے ایک بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھال لیا اور سویلین حکومت کو مکمل طور پر برطرف کر دیا۔ بھائیوں کو ان کے متعلقہ عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا اور بعد میں ان پر ایک کمرشل ہوائی جہاز کو ہائی جیک کرنے کا مقدمہ چلایا گیا تھا۔ شہباز شریف کو بری کر دیا گیا لیکن 2000 میں وہ اپنے بھائی کی معافی کے معاہدے کے تحت سعودی عرب میں جلاوطنی اختیار کر گئے۔ صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ 2008 سے 18 2007 میں شریف برادران کو 2008 کے پارلیمانی انتخابات سے قبل پاکستان واپس آنے کی اجازت دی گئی۔ بھٹو بھی واپس آ گئے لیکن وہ دسمبر میں اس وقت مارے گئے جب حفاظتی اقدامات ان کے قافلے پر حملے کو روکنے میں ناکام رہے۔ اس کے قتل نے پاکستانیوں کو دنگ کر دیا جو مشرف کی حکومت کے خلاف غصے میں سڑکوں پر نکل آئے۔ انتخابات کے انعقاد کے بعد بھٹو کی پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی قیادت میں بھٹو کی بیوہ اور شریفوں کی مسلم لیگ نون مشرف کی پارٹی کے خلاف متحد ہو گئیں اور ان کا مواخذہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ آنے والی کارروائی کا سامنا کرتے ہوئے مشرف نے 2008 میں استعفی دے دیا۔ اسی دوران 2008 کے انتخابات میں شہباز شریف دوبارہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ انہوں نے ایک قابل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر شہرت حاصل کی، ترقیاتی منصوبے شروع کرنے، تعلیم تک رسائی کو بہتر بنانے اور بیوروکریسی میں بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ وہ 2013 کے انتخابات کے بعد وزیر اعلیٰ رہے جب ان کی پارٹی نے انچارج چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنے ترقیاتی پروگرام کو اپنی دوسری مدت میں جاری رکھا۔ ان کے دوسرے دور میں ان کے سب سے قابل ذکر منصوبوں میں لاہور میں اورنج لائن میٹرو ٹرین سسٹم کی تعمیر تھی جو پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ تھا۔ اس طرح کے منصوبے چین کی جانب سے بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کے ذریعے ممکن ہوئے جس کے چانہ پاکستان اکنامک کوریڈور CPEC پروگرام نے شریف کے وزیر اعلیٰ کے دور میں پاکستان کو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بریک کا اسٹریٹجک مرکز بنا دیا تھا۔ پنجاب میں اپنی کامیابیوں کے باوجود شریف کو صحت کی دیکھ بھال اور زرعی اصلاحات جیسے مسائل کو نظر انداز کرنے پر تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ قائد حزب اختلاف 2018 سے 22 2015 میں پاناما پیپرز کے نام سے معروف مالیاتی دستاویزات کا ایک ذخیرہ نواز شریف اور ان کے 3 بچوں بشمول مریم نواز شریف کو بدعنوانی میں ملوث کیا گیا۔ شہباز شریف کو براہ راست ملوث نہیں کیا گیا تھا لیکن انہیں جون 2017 میں سپریم کورٹ کی جانب سے کی گئی تحقیقات میں بیان بازی کا سامنا کرنا پڑا۔ نواز شریف کو عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل قرار دیے جانے کے بعد وہ اگست میں لندن چلے گئے جہاں ان کی اہلیہ کا علاج کرایا جا رہا تھا۔ مریم نواز شریف ستمبر میں ان کے ساتھ شامل ہوئیں۔ ان کی عدم موجودگی نے شہباز شریف کو مسلم لیگ نون میں قیادت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تاہم 2018 کے انتخابات میں عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف پرس ٹرسٹ آف انڈیا کے ہاتھوں مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی اور شریف اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ ستمبر 2020 میں جاری معاشی بحران کے جواب میں عوامی مایوسی کی وجہ سے شریف نے PPP بھٹو اور زرداری کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اور دیگر چھوٹی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ایک وسیع اتحاد قائم کیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اتحاد پاکستان کی تاریخ کا پہلا اتحاد تھا جس نے اپوزیشن کو اتحاد کی چھتری کے نیچے لایا۔ کئی دن بعد شریف کو منی لانڈرنگ کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ 6 ماہ کے بعد انہیں مقدمے کی سماعت کے دوران ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور انہوں نے اپوزیشن کی قیادت دوبارہ شروع کی۔ وزیر اعظم پاکستان 2022 ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اتحاد 2022 تک خان کی حکومت کو گرانے کے لیے کافی اثر و رسوخ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ تب تک خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے باہر ہو چکے تھے۔
اس نے موقع پر پاکستان کے قریبی فوجی اتحادیوں میں سے ایک مغربی سپر پاور پر تنقیدی بیان بازی کا استعمال کرتے ہوئے اور یوکرین کے ساتھ اس کی کشیدگی کے درمیان روس کے ساتھ تعلقات استوار کر کے دیکھیں روس یوکرین جنگ امریکہ کی مخالفت کی تھی۔ اگرچہ خان نے ان مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کیا جس کی وجہ سے افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا ہوا، لیکن اس نے اس ملک پر طالبان کے قبضے کے حوالے سے مفاہمت کا موقف اختیار کیا جس سے امریکہ اور پاکستان کی فوج دونوں کی ناراضگی تھی۔ خان کی اپنی پارٹی کے کچھ اراکین کی حمایت سے پی ڈی ایم اتحاد نے اپریل 2022 میں ایک عدم اعتماد کے اقدام کے ذریعے خان کو ہٹا دیا۔ شریف ان کی جگہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان توقعات کے باوجود کہ شریف وزیر اعظم کے طور پر پاکستان کے بحرانوں کو کم کریں گے، ان کے دور کا آغاز ہموار کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے اقتدار کے پہلے مہینوں میں معیشت بدستور خراب ہوتی رہی اور بہت سے پاکستانیوں نے خود کو شدید مایوس پایا۔ موسم گرما میں مانسون کے دوران شدید موسم نے معاملات کو مزید گھمبیر بنا دیا۔ موسلادھار بارش اور شدید گرمی کی لہر جس کی وجہ سے ہندوکش ہمالیہ کے گلیشیئرز پگھل گئے، بڑے پیمانے پر سیلاب کا باعث بنے۔ سیلاب نے تقریباً 1700 افراد کو ہلاک کر دیا، 10 ملین بے گھر ہو گئے اور اپنے عروج پر ملک کا 1/3 حصہ پانی کے اندر چلا گیا۔ خان کی پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے جولائی میں ہونے والے انتخابات میں شاندار واپسی دیکھی۔ حیرت انگیز طور پر بھاری کامیابی حاصل کرتے ہوئے اس نے صوبہ پنجاب میں قانون سازی کے انتخابات میں لڑی گئی 20 میں سے 15 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جہاں شریف کے بیٹے حمزہ کئی مہینوں سے اس کے وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ فتح نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو اس مہینے کے آخر میں حمزہ کی جگہ وزیر اعلیٰ بنانے کا موقع دیا۔ شریف کو 2022 کے آخر میں مزید چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جب تحریک طالبان پاکستان (TTP) نے صوبہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ کیا۔ عسکریت پسند گروپ جو صوبے میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کی مخالفت کرتا ہے، نے نومبر میں پاکستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات، جو جون میں شریف کی انتظامیہ کے تحت دوبارہ شروع ہوئے تھے، پیش رفت میں ناکام ہونے کے بعد جنگ بندی ختم کر دی تھی۔ جنوری 2023 میں خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ایک پولیس کمپاؤنڈ پر حملے کے بعد 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اللہ حافظ۔